مجید۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مومن کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور ہمارے صرف 2 دن ہی رہ گئے ہیں اس سفر کے، تو اللہ تعالی ہمیں آگے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، ہمیں اسی طرح اس علم کے ساتھ، علم کے سفر کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ تواضع ہے۔ تواضع ایک بڑی صفت ہے ایک مسلمان کی۔ ہم جب بھی روزانہ دعا مانگتے ہیں تو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں اس میں ہم تواضع مانگتے ہیں۔ آخر میں آپ سب نے اس پہ غور بھی کیا ہوگا، ہم جب آخر میں کہتے ہیں کہ بلکہ ہمیں خود سے ڈرنے والا اور عاجز بندہ بنائے، تو عاجز بندہ وہی ہوتا ہے جس میں تواضع ہوتی ہے۔ وہ تواضع کیا ہے اور وہ تواضع کیسے آئے گا انسان میں، تو آج یہ ہمارا اگلا موضوع ہے۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع کا جو ایک سادہ سا مطلب ہے، آسان سا، جامع سا، وہ ہے کہ اپنے آپ کو کم سمجھنا۔ اور جو تکبر ہے وہ اس کی بالکل ایگزیکٹ ضد ہے، ایگزیکٹ اپوزٹ ہے تکبر۔ تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پہلے تکبر کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ تکبر کیا ہے، تکبر کی تفصیل کیا ہے، تکبر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تکبر کی کون کون سی صورتیں رائج ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی میں تکبر ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ تبھی ہم جا کے تواضع کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تکبر کو جانے بغیر ہم تواضع کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو پہلے ہم کوشش کریں گے تکبر کے بارے میں پڑھنے کی۔ تکبر کیا ہے؟ دیکھیں، تکبر کبر سے نکلا ہے۔ کبرہ، کبر، کبر بڑائی کو کہتے ہیں، اور تکبر کہتے ہیں اس بڑائی کے اظہار کو۔ یعنی جب کوئی انسان اپنے اندر کوئی وصف و کمال دیکھتا ہے، اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی وصف و کمال جب دیا ہو، تو اس کے دل میں اس کمال کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور جب خیال ترقی کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کو جن میں یہ وصف اور کمال دکھائی نہیں دیتا یا کم پایا جاتا ہے، اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے انسان۔ اسے کبر کہتے ہیں۔ جب وہ دل میں کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے، کسی وصف، کسی کمال کے بارے میں کے متعلق، تو اسے کبر کہتے ہیں۔ اور جب اسی باطنی جو بڑائی ہے، جو اس کے اندر بڑائی ہے، جب بندہ اس باطنی بڑائی کو اپنے قول یا اپنے فعل یا اپنی کسی ادا سے ظاہر کرتا ہے، تو اس کبر کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبر کی تعریف ہے۔ حدیث شریف میں بھی اسی طرح بتایا گیا ہے کہ تکبر کی تعریف کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر جو ہے اصل میں حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف سمجھائی ہے کہ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب آگے ہم اسی حدیث کو کھولیں گے، اس کو سمجھیں گے مختلف احادیث اور آیات کی روشنی میں۔ دیکھیں، اس سے یہ سمجھ آیا کہ تکبر کے 2 بڑے درجات یا 2 بڑی قسمیں ہیں تکبر کے۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ حق کے معاملے میں تکبر کرنا، اور دوسری قسم ہے مخلوق کے معاملے میں تکبر کرنا۔ اب ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ حق کے معاملے میں تکبر کرنے سے کیا مراد ہے کہ قصدن کوئی انسان قصدن حق کا انکار اس لیے کرے کہ حق اس متکبر کے بجائے دوسروں کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی کوئی قصدن حق کا انکار اس لیے کیا جائے کہ وہ حق اس متکبر کے بجائے دوسروں کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی اسے کیا مراد ہے کہ کوئی اس کے سامنے حق کی بات بیان کرے کہ بھائی فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور وہ حق بات ہوتی ہے، تو یہ بندہ اس کو قصدن اس کا انکار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے انکار کی؟ کہ اگر وہ اس دوسرے کے پاس جو حق ہے اس کو قبول کرتا ہے
تو یہ اس دوسرے کی برتری کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے انسان کسی چیز میں غلط ہو، اس کی معلومات نامکمل ہو، تو اور دوسرا جو ہے اس کے پاس پوری معلومات ہو، وہ زیادہ صحیح بات کر رہا ہو، تو اس کو اگر وہ قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے پاس پوری معلومات تھی تو اس کی برتری ہو گئی اس چیز میں. یہ بندہ متکبر جو بندہ ہوتا ہے یہ اس حق کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ پھر اس کی برتری کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو یہ تکبر کی وجہ سے اس کی برتری کو تسلیم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ اس حق کا بھی انکار کر دیتا ہے. یہ اس کی پہلی قسم ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر وہ اس حق کو تسلیم کرے گا تو اس سے اس کی بزرگی یا اس کی قیادت یا اس کا جو سرداری کا گھمنڈ ہے وہ مجروح ہو جائے گا. اس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے. یعنی عموماً اس معاملے میں کون تکبر کرتا ہے؟ وہ جو کسی لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں کسی بھی دنیاوی یا دینی منصب کے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قصدن حق سے ٹکراتے ہیں، تو یہ وہ متکبر لوگ ہوتے ہیں جو دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے لوگوں کی قیادت کرتے ہیں. دیکھیں ہم لیڈرشپ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عموماً لیڈرز میں تکبر کا عنصر بڑا زیادہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو اپنے سے زیادہ نہیں سمجھنے کی، وہ سمجھنے نہیں دیتے کسی اور کو اپنے سے زیادہ. اس کے نتیجے میں وہ تکبر کرتے ہیں، اور یہ اس کی پہلی چیز ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے، حق کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں. جیسے اس آیت میں سورہ المومن سورہ الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. یقین جانو جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں، لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو یہ وہ پہلی جو قسم ہے جو تکبر کرنے والی پہلی قسم ہے، جو حق کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ آیت ہے. وہ بعض اوقات جب وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر ان کو گھمنڈ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی. جو دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے کہ بھائی اس طرح تو لوگ مجھ سے زیادہ اوپر ہو جائے گا. لوگ جو جتنے لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اس کو فالو کرنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ اس کے لیے مختلف خدشات آ جاتے ہیں. تو وہ چونکہ اس منصب کا شوقین ہوتا ہے کہ کہیں میرا منصب مجھ سے چلا نہ جائے، تو اس وجہ سے وہ تکبر شروع کر دیتا ہے. دوسری قسم مخلوق کے معاملے میں تکبر کرنا ہوتا ہے. یہ عام طور پہ جو تکبر ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وصف یا کوئی کمال یا کسی عمل کی توفیق دی ہوتی ہے تو بہت سے ناشکرے جو ہے وہ ان خداداد نعمتوں کی وجہ سے دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. یہ اس کا تکبر ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی صفات یا ایسے کون سے کمالات ہو سکتے ہیں جن پر عام طور پہ انسان تکبر کرتا ہے یا انسان سے تکبر ہو جاتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مختصراً چیٹ میں بتائیں آپ کے ذہن میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عموماً لوگ تکبر کرتے ہیں. تو فوری طور پہ مجھے جلدی سے چاہے وہ چیٹ میں کچھ چیزیں بتا دیں تاکہ میرے پاس آپ کا رسپانس آ جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. پیسے مال کی بنیاد پر، ٹھیک ہے. علم کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنے جائیداد، اپنی اولاد، اپنی باڈی کی بنیاد پر، اپنے اچھے منصب کی بنیاد پر، اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر. بہت اچھا، بہت زبردست. بالکل اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا کسی بھی نعمت کے ملنے پر، بالکل رنگ پر، بالکل اپنے ایمان پر، اپنی پوزیشن کی بنیاد پر، اپنی نیکی پر.
دیکھیں یہ وہ مختلف چیزیں ہیں، کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی، میں نے لکھ لی ہے کہ جن کی بنیاد پر عموماً ہمارے ہاں لوگ تکبر کر جاتے ہیں، مال کی بنیاد پر تکبر کر جاتے ہیں، اولاد کی بنیاد پر، اولاد کی زیادتی پر جو ہے وہ تکبر ہو جاتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہوتی یا کم دی ہوتی ہے اس کی وجہ سے تکبر کر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی اولاد دی ہے، میں ان کی وجہ سے یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ کوئی منصب مل جاتا ہے یا کوئی بندہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا اس کی رنگت زیادہ تیز ہوتی ہے، زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ تکبر کر لیتا ہے، یا اس کو کوئی ایکسپوجر زیادہ ملا ہوتا ہے، کسی دو تین ملک انہوں نے دیکھ لیے، پھر اس کے بعد وہ اس کی آنکھیں زمین پر ہی نہیں آتی، یا اس کے جوتے اچھے اس نے پہن لیے، کسی برانڈ کے جوتے پہن لیے تو اس پر تکبر کر دیتا ہے، یا اس نے کوئی اچھے سی کمپنی کا یا مہنگا سا موبائل لے لیا ہے، اس پر وہ تکبر شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس نوکیا 1110 ہوتا ہے تو وہ اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس اچھا لیپ ٹاپ ہے یا کوئی اچھی سی کوئی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کوئی لمز میں پڑھ رہا ہے اور تو وہ یونیورسٹی بلوچستان والوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح جو ہے وہ کسی باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو پاکستان والوں کو ایسے سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے سارے جو ہے وہ پاگل پہاڑوں میں رہتے ہیں، یا کسی کا کوئی ویزا لگ جائے کسی ملک میں تو وہ پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں ایسے سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم عطا کر دیا ہے، کوئی ایسے علم کو مل گیا، کوئی ایسی صلاحیت اس کی آ گئی ہے، کوئی اچھی صلاحیت، کوئی اچھا اسکل اس کے پاس ہے، اس کی بنیاد سے وہ اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جن کے پاس نہیں ہوتی ہے، جو کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنی اس طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی زیادہ توفیق دیتے ہیں تو اس عبادت کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ ہوتا ہے کہ میں تو اتنی عبادت کر رہا ہوں، دوسرا بندہ اتنی کم عبادت کر رہا ہے۔ کسی کو اچھے دوست یا ایسے دوست مل جاتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ فخر کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اپنی قوم کی بنیاد پر غرور تکبر میں آ جاتا ہے، کسی دوسرے قوم والے کو جو ہے وہ کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی سواری دے دی، کوئی اچھی گاڑی دے دی، اچھی بائک دے دی، اس کی بنا پر جو ہے وہ، یا کوئی بندہ جو ہے وہ دوسرا بس پہ سفر کرتا ہے، یہ جہاز میں سفر کرتا ہے تو بس یہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، یا کوئی بندہ مساجد، کسی بندے نے کوئی بڑی مسجد بنائی اور دوسرے بندے نے کم کوئی چھوٹی مسجد بنائی، اس کے اوپر بھی تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے اچھے برانڈ کے، بھائی میں نے جے ڈاٹ کے کپڑے پہن لیے، میں نے تو گل احمد کے پہن لیے، میں نے تو چیئرمین کا لٹھا پہن لیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اوپر اترا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا، کوئی ڈگری لے لی، انجینئرنگ کر لی، ایم بی بی ایس کر لیا، پتہ نہیں کیا کر لیا، اور جو ہے وہ جو ہے اب ساری دنیا کو جو ہے نا اس کے ساتھ نیچی نظروں سے بات کرنی چاہیے کہ کوئی اچھے سے خاندان سے ہے یا کوئی اونچے خاندان سے ہے تو وہ اس پر کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی بندہ بہت سارا چیریٹی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو ہر سال جو ہے وہ 10 لاکھ روپے چیریٹی کرتا ہوں، اس کی بنا پر جو ہے وہ ہر وقت اس کا تذکرہ اور ہر جگہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بڑا پیش کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان سے تکبر ہو جاتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو تکبر اصل میں شکر کی ضد ہے، ہم شکر کو بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہ شکر کی ضد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے کچھ بھی دیا ہے، کوئی بھی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ کو موقع دیا ہے، چاہے وہ کوئی علم ہے، چاہے طاقت ہے، چاہے عبادت کا موقع دیا ہے، اچھی سواری دی ہے، اچھے کپڑے دیے ہیں، اچھا سا جو ہے وہ اچھی جگہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یا خوبصورتی دی ہے آپ نے، اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، تو اس کا شکر ادا کریں جیسا اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، اور شکر کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اگر کسی نے شکر کے بارے میں کہ شکر اصل میں کیا ہے اور ہمارے ہاں شکر کے بارے میں مسکنسپشنز کیا ہیں، تو وہ ہمارا سب سے پہلا جو لیکچر تھا یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، پہلے دوسرے دن کا شکر کے بارے میں، اس کو ضرور سنیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ تکبر کے مقابلے میں جو شکر کیا جاتا ہے، شکر ان ساری چیزیں آنا انسان کی زندگی میں، یہ ساری نعمتیں آنا یہ برا نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں پر تکبر کرنا برا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان پر اس طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے، اور شکر کس طرح ادا کرنا ہوگا وہ آپ اس لیکچر میں ضرور سنیے گا۔ دیکھیں، تکبر کی وجہ سے جو روحانی اور اخلاقی امراض آ جاتی ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، اس طرح کے مختلف جو بیماریاں آتی ہیں، مختلف طرح کے انسان روحانی اور اخلاقی امراض میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اس میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اچھا یہ آپ ذرا سمجھیں
کہ یہ تکبر اتنا بڑا جرم کیوں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو وہ کیا چیز ہے، کیوں اس تکبر کو اتنا بڑا جرم کیوں ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، یہ پہلے ہم سمجھیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو تکبر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو متکبر شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حریف بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے، میں آپ کو یہ سورہ الجاثیہ جو ہے ان کی آیات ہے، میں آپ کو ان آیات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے، کیا تم نے میری آیات کو نہ سمجھا؟ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہیں کسی قسم کی مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے اور تمام جہانوں کا بھی مالک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، جو زمین کا بھی مالک ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے، تو ظاہر سی بات ہے بڑائی کا حق تو اسے ہے جو ان سب کا مالک ہے۔ آخر بھی فرماتے ہیں آخری آیت میں، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یعنی بڑائی کا حق اسے حاصل ہے جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، جو زمینوں کا بھی مالک ہے، جو تمام جہانوں کا بھی مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ جب ہم تکبر کرتے ہیں، جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اصل میں ان چیزوں کو چھیڑتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی وصف دیا ہے، کوئی میرے پاس کوئی کمال ہے یا کوئی نعمت ہے، وہ میری اپنی کمائی ہے، وہ میرے اپنی ہے، وہ میں ہے، یہ میں جو ہے نا، میں یہ اس کو اونچائی سے جو ہے نا پستی کی طرف پھینک دیتی ہے۔ جس طرح اس حدیث میں ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے اور عزت میری ازار، جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ وہ حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی نعمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور آپ تکبر کر رہے ہیں، یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میری، یہ علم تو میں نے حاصل کیا ہے، یہ ڈگری میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ جسم میرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حریف بن رہے ہیں۔ آپ جو چیز اللہ کی ہے آپ اس کو اپنا بنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے سب سے بڑا جرم ہے، یہ اس لیے سب سے بڑی غلطی ہے، اس لیے اس کی سزا اتنا بڑا ہے۔ یہ ایک عجیب حدیث ہے، آپ ذرا سنیے، آپ کو عجیب لگے گا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حکمت، وہ دھانائی، وہ سمجھ کیوں نہیں عطا ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ سن لیجئے گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے سر یعنی دماغ میں حکمت یعنی عقل ہوتی ہے، جس پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کو بڑھا دو، اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت و دانائی میں کمی کر دو۔ آپ خود سمجھ جائیں، حکمت چاہیے، دانائی چاہیے تو تواضع اختیار کریں، اپنی نعمتوں کا اس طرح سے تکبر سے اظہار نہ کریں۔ تکبر کیا ہے اور تکبر کیا نہیں ہے، اس حوالے سے بھی غلط فہمیاں ہیں، یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ اچھے کپڑے آپ نے اللہ تعالیٰ کو دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے کپڑے دیے ہیں، آپ کو اچھے جوتے دیے ہیں، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، یہ خود بذات خود بری چیزیں نہیں ہیں۔ اچھے کپڑے پہنے، آپ اچھے جوتے پہنے، لیکن آپ اس کو کس طرح سے پہن رہے ہیں، کس نیت سے پہن رہے ہیں، اور جن کے پاس وہ نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ اصل میں میٹر کرتا ہے۔ اس حدیث میں یہی ہے کہ جب ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بالکل جو ہے وہ پراگندہ رہ جائے اور جو ہے وہ اگر کوئی نعمت مل بھی رہی ہے اس کا استعمال بھی نہ کریں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھاؤ اور صدقہ کرو اور لباس پہنو، مگر فضول خرچی اور تکبر نہ کرو، یعنی اچھا کھاؤ، صدقہ بھی کرو، اچھا لباس بھی پہنو، لیکن فضول خرچی مت کرو اور تکبر میں نہ پڑ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بدترین اور بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری بہترین عورتیں کون ہیں؟ جن میں یہ 5 صفات ہوں، جو زیادہ محبت کرتی ہوں، جو زیادہ بچے جنتی ہوں، جو اتفاق کرنے والی ہوں، جو غم گساری کرنے والی ہوں، جب وہ اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جن کے اندر یہ 5 صفات آ جائیں وہ بہترین عورتیں ہیں۔ اور بدترین عورتیں کون ہیں؟ جو زیب و زینت اختیار کرنے والی اور تکبر کرنے والی ہوں، یہی عورتیں منافق ہے۔ ان میں سے جنت میں اتنی عورتیں جائیں گی جتنی تعداد کووں میں سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کووں کی ہے، یعنی اس سے یہ مراد لیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کوے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ زیب و زینت اختیار کرنے کی بہت ساری احادیث میں ترغیب آئی ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیب و زینت کس کے لیے اختیار کی جائے اور کس کے لیے نہ کی جائے، اور زیب و زینت کہاں پہ دکھائی جائے اور کہاں پر نہ دکھائی جائے، کہاں پر زیب و زینت کو نمایاں کیا جائے اور کہاں پر زیب و زینت کو چھپا دیا جائے۔ تو یہی وہ عورتیں ہیں جو زیب و زینت کر کے تکبر کرتی ہیں، اپنی خوبصورتی پر یا اپنے گھر پر یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نعمت دی ہو اس پر تکبر کرتی ہیں۔ تو یہ یعنی کہ
صفات میں 5 صفات لکھ دی ہیں اور خامیوں میں 1 خامی لکھ دی، جس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے واللہ عالم کہ شاید یہ ایک تکبر کی جو خرابی ہے، اس کے آنے سے یہ ساری صفات ختم ہو جاتی ہے اور وہ بہترین عورت جو ہے وہ بدترین بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں ہماری بیویوں کو اس بدترین صفت سے بچائے۔ تکبر کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں تکبر کی علامات کے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی تکبر کی جو اس لعنت ہے اس میں انوالو ہو گیا ہوں۔ دیکھیں تکبر عموماً تکبر کا احساس نہیں ہوتا۔ جس بندے کو تکبر کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی کہیں مجھے تکبر تو نہیں ہو رہا، تو اس کا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ متکبر تو ہوتا یہی ہے جس کو اپنے تکبر کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلی علامت کیا ہے کہ متکبر کو اپنی رائے یا اعتقاد کے مقابلے میں امر حق کو قبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔ یعنی کہ میری جو رائے ہے، میرا جو اعتقاد ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور بات کر دے، بے شک وہ صحیح ہو، وہ میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ اس بندے سے، اس رائے سے وہ نفرت کرتا ہو۔ اگر یہ علامت ہو تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ دوسروں کے اعتقاد اور خیال، رائے اور قیاس اور صورت و لباس کو حقیر سمجھتا ہو اور شرعی ضرورت کے بغیر دوسروں کی برائی یا عیب کی بات کرتا ہے یا رغبت سے سنتا ہے دوسروں کی غیبت۔ کبھی ظاہر میں کہہ بھی دیتا ہے کہ غیبت نہ کرو یار، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن دل کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ میری بات نہ مانے بلکہ غیبت کرتا رہے۔ شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غیبت کی تفصیل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تواضع کا کوئی کام اختیار کر کے یہ خیال کرنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے، میں تو پتہ نہیں کیا کرے، میں تو متواضع ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ اگر میں تواضع اختیار کر رہا ہوں تو میں بڑا آدمی ہوں، میں نے یہ کام تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے کم درجے کا کیا ہے، اور یہی اصل میں کبر ہے۔ اور اگر اندر بڑائی کا تصور نہ ہوتا ہو تو وہ کام تواضع کا معلوم نہ ہوتا۔ یعنی اگر اندر بڑائی نہ ہوتی تو وہ کام تواضع کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی فقیر آدمی اگر زمین پر بیٹھے تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے کہ یہ متواضع شخص ہے، اور نہ وہ اپنے آپ کو متواضع کہلا سکتا ہے۔ تو متواضع جو ہے نا، اپنی تواضع کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر توجہ جا رہی ہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں تو سمجھ جائیے کہ تکبر کی علامات اندر موجود ہیں۔ اور اپنے تقوی اور دینداری کی مجموعی حالت کے لحاظ سے غیر متوازن طور پر چھوٹی چھوٹی جزوی باتوں، ناپاک پاک، حلال و حرام کا بہت شور کرنا کہ بھئی میں تو اس چیز کا خیال کر رہا ہوں، میں تو اس چیز کا بہت خیال کرتا ہوں، اور اسی طرح جو ہے فرائض اور حقوق سے غفلت کے باوجود فرائض اس سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور حقوق اس سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں اس پر زور دے رہا ہوتا ہے، اس پر شور کر رہا ہوتا ہے، اس پر ہر جگہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے جو فرائض ہوتے ہیں، اپنے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جس تکبر ہوتا ہے ایسے شخص میں غصہ، حسد، بغض، ریا، بدگمانی، اس طرح کے مختلف امراض بہت زیادہ ہوں گے اس طرح کے شخص میں۔ اور جن دینداروں یا علماء کو کسی ایک چیز کے علم یا شہرت ہو جاتی ہے اور وہ بڑے عالم دین یا دیندار مشہور ہو جاتے ہیں، اور ان سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھے تو خواہ یاد ہو یا نہ ہو وہ ضرور اپنی عقل سے بلا تکلف جواب دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ یار مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے پوچھ لیں۔ بس وہ تھوڑا مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ بندہ یہ عالم ہے، یہ دیندار بندہ ہے، یا اس کو فلان چیز میں بڑی مہارت حاصل ہے، تو بس بھئی وہ پھر کوئی بندہ کوئی سوال کرے، کچھ بھی سوال کرے تو فر اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے، چاہے اس کا جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ یعنی یہ اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ کسی کو کہے کہ یار مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ یہ متکبر کی علامت ہے۔ بھئی آپ کو کوئی کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو کہہ دے مجھے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا علم تھوڑی دیا ہے۔ اس میں ایک تنبیہ ضرور ہے، یہ ساری علامات کے حوالے سے ایک تنبیہ ہے، خیال کریں یہ نہ ہو کبھی۔ دیکھیں ان علامات جو میں نے ساری بتائی ہیں اس کے بارے میں غور و فکر صرف اپنے بارے میں ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے بارے میں تو بندہ بھول جائے لیکن آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں دیکھو کہ اچھا اس میں یہ علامت ہے یا نہیں ہے، کہیں اس پہ تو یار اچھا اس میں یہ علامت ہے، یہ تو تکبر والا ہے، اچھا پھر اس کی یہ تو ساری تو اور 100 قسم کی خرابیاں آ گئی۔ کیونکہ اپنے حق میں بندہ جب اپنی
احتساب کرتا ہے نا تو وہ یقینی ہوتا ہے کہ یار میرے اندر اگر یہ خامی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وغیرہ سارا، تو وہ یہ یقینی بات ہوتی ہے کہ یہ تکبر ہے یا نہیں ہے. جبکہ دوسروں کے حق میں تو وہ اشتباہ ہوتا ہے، وہ تو یقینی بات وہ کر ہی نہیں سکتا کہ پتہ نہیں وہ تکبر ہے بھی یا نہیں ہے، وہ بندہ کیوں کر رہا ہے. کیونکہ بعض لوگوں میں تکبر کی صرف صورت ہوتی ہے، حقیقتاً وہ تکبر نہیں ہوتا، بلکہ کسی بعض لوگوں کی جو ہے طبعی جو عادات ہوتی ہے یا کسی جسمانی مرض کی وجہ سے ان سے متکبر کی طرح حرکات حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پر یعنی کوئی بندہ ممتاز جگہ پر بیٹھتا ہو یا جلد بازی کے سبب اپنا کام دوسروں کے کام سے پہلے کرانے کی کوشش کراتا ہو، بظاہر تو اگر ہم دیکھیں علامات کو تو یہ تو ایک طرح سے تکبر کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا وہ کس لیے کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس بندے کے بس مزاج اس طرح بن گیا ہو، یا کوئی بندہ جو ہے وہ طبعی وزاداری یا شرم کی وجہ سے بازار نہ جاتا ہو یا سودا اٹھا کر نہ لاتا ہو سکتا ہے، یا کسی اعصابی کمزوری کی وجہ سے غصے میں بے قابو ہو جاتا ہو. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں یہ خیال ہو کہ یہ ساری علامات اپنے بارے میں اپنا احتساب ہم کریں، کسی اور کا احتساب نہ کریں. ہاں کسی اور کا احتساب کرنا اگر جائز ہے تو وہ صرف تین طرح کے لوگوں میں یہ علامات یا اس طرح کے عیوب تلاش کرنا جائز ہیں. سب سے پہلے آپ کے آل و عیال، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، آپ کے شاگرد تاکہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں، وہ دوست جس کی اصلاح کا حق دوسرے پر عائد ہوتا ہے. اپنی دوست کا عیب اگر آپ تلاش کریں اس نیت سے کہ آپ اس کی اصلاح کریں اور میرے دوست کی اصلاح میرا حق ہے، اس کا حق ہے اور میرا فرض ہے، تو جائز ہے. یا وہ مرید جس نے اپنی اصلاح کا کام خالص دل سے اپنے شیخ کے سپرد کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ میری اصلاح کریں، تو وہ شیخ اگر اس کی غیبت سنے یا کوئی اس کو بتائے اس کے عیب یا اس کے عیب خود دیکھیں تو وہ جائز ہوتا ہے. استاد کے لیے بھی شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل سے ان کو حقیر اور کمتر اور اپنے آپ کو ان سے افضل تصور نہ کیا جائے. اگر یہ چیز نہ، یہ شرط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی تکبر ہے. تو تکبر کا علاج کیا ہے؟ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کسی میں آ جائے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تکبر سے متعلق جتنی قرآنی آیات اور احادیث ہے ان کا بار بار مطالعہ کیا جائے، ان کی تذکیر کیا جائے، لوگوں کو سنایا جائے، اب خود سنا جائے، اس کے بارے میں سوچ و فکر کی جائے. بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہی ہے. اور متواضع اور خاکسار لوگوں کی جو کہانیاں جو قصے ہیں ان کے بارے میں جانا جائے، اور متکبرین کا جو انجام ہوا ہے ان کے قصے پڑھیں، وہ سنیں اور سنائیں، اور دعا مانگا کریں، ہمیشہ تکبر سے پناہ مانگا کریں. اور کسی جگہ کبھی یکسو ہو کر اپنی پیدائش، اپنی موجودہ حالت اور اپنے انجام، ان تینوں کے بارے میں غور و فکر کیا کریں کہ میں کس طرح پیدا ہوا ہوں، کس قطرے سے پیدا ہوا ہوں، اور پھر میری ابھی حالت کیا ہے، کتنا کمزور ہوں، پھر میری حالت کیا ہونے والی، مٹی ہونے والا ہوں. یہ سارے فکر جو بندہ کرے گا تو اس کو اپنی کمزوری اور اپنی حیثیت کا احساس ہوگا، وہ تکبر سے بچ جائے گا. اور امیر لوگوں کے بجائے فقراء اور حاجت مندوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں اور فقراء کی دعوت قبول کریں اور ان کی خدمت کریں. اپنے ہاتھ سے جتنا کام ہو سکے کریں. عوام میں سے ہر کسی کو پہلے خود سلام کریں. اپنی غیبت اور برائی سن کر اپنے باطنی عیوب کے پیش نظر یوں شکر کریں کہ میری برائیوں میں سے تو بہت تھوڑی برائیاں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں پر پردہ ڈالا ہے، اور اس میں میرا ہی فائدہ ہے کہ تکبر ٹوٹ جائے گا اگر کوئی مجھے برائی مل رہی ہے، پتہ چل رہی ہے، اور کچھ گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا. متکبرانہ اعمال اور رویہ چھوڑ دیں اور تواضع کی چھال ڈال اختیار کریں. کسی وقت کسی پر غصہ اتاریں تو چھوٹے اور کم منصب والے سے بھی معافی مانگ لیا کریں. اس مرض کا آسان علاج یہ ہے کہ کسی روحانی ماہر علاج یعنی کہ کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جائے، جو شیخ جو اس روحانی علاج میں ماہر ہو، تو انشاءاللہ وہ تشخیص کر کے آسان علاج بتا دے گا. بہت سارے اور وجوہات ہو سکتی ہیں. جو شیوخ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، جو بڑے علماء ہوتے ہیں، جو نفس کا جو روحانی اصلاح کرتے ہیں، جو اصلاح کا کام جن کے جو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے ماہر بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کی شاگردی میں آیا جائے. اگر مذکورہ بالا تجاویز پر عمل کیا تو انشاءاللہ تکبر دب جائے گا اور تواضع پیدا ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو تواضع والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. آمین. صرف ہمارا 1.5 منٹ رہ گیا.
جی جی بالکل، مس زنیرہ کہہ رہی ہیں کہ اولاد نرینہ پر بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا وقت کی وجہ سے. اور میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ یہ کتاب ضرور خریدیں اور اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں. ہر چیز، تمام جتنے بھی روحانی امراض ہیں یا جتنے بھی ایمانی صفات ہیں، یہ سب کی تفصیلات اس میں موجود ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور جتنے روحانی امراض ہے ان کا علاج موجود ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. جتنی ایمانی صفات ہے ان کا طریقہ موجود ہے کیسے انسان کے اندر آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور صحیح طرح سے صحیح کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بات کہیں گے. کوشش کریے ڈرائنگ نہ کیا کریں. السلام